تو شیخ نے لکھا ہے کہ جبریہ تعلیم کا مسئلہ تھا، حفظ یا ناظرے کے استثناء کی بات تھی، شیخ الاسلام ناظرے کے استثناء کی بات کر رہے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے دونوں کا استثناء ہو۔ سہارنپور سے تھانہ بھون سے مفتی عبدالکریم صاحب سہارنپور آئے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں ہو کر آئے اور دونوں نے کہا کہ دیوبند چلنا ہے، حضرت مدنی کو قائل کرنا ہے اس کے لیے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہاں ان سے کہیں گے کیا؟ تو مفتی عبدالکریم صاحب نے کہا کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے حضرت تھانوی نے کہا ہے۔ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو اب جیسے یہ کہا تو مفتی عبدالکریم صاحب تو غصے سے لال ہو گئے، کہنے لگے تم گستاخ ہو اور ایسے ہو ویسے ہو۔ میں نے کہا نہیں، یہ جملہ کہ حضرت تھانوی نے کہا یہ میرے لیے حجت ہے، مگر جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے لیے حجت نہیں ہے، ان کا تعلق معاصرت کا ہے، وہاں اتنا کافی نہیں ہوگا، دلیل دینی پڑے گی۔ تو ان لوگوں کو کہا چلو تم کرنا جس طرح بھی بات کرو گے۔ اب دیوبند پہنچے تو حضرت دلی کے لیے بابرکات تھے، بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن مختصر بات کی اور دلی کے سفر میں ساتھ ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں حضرت سے بات کرتا رہا لیکن حضرت قائل نہیں ہو پائے۔ دلی جیسے ہی اترے تو اسٹیشن پر ایک مجمع تھا حضرت کے استقبال کے لیے، اس میں مفتی اعظم بھی تھے۔ یہاں آپ دیکھیں ایک پہلو مفتی اعظم کی عظمت کا ہے کہ جو 20 سال صدر رہ چکے ہیں جمعیت علماء کے، اب اپنے بعد والے صدر کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر موجود ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر مفتی صاحب پر پڑی میں نے سوچا اب کام ہو گیا، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ حضرت مدنی کی رائے اگر کوئی بدل سکتا ہے تو مفتی اعظم بدل سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں حضرت تو مجمع میں گر گئے مسافے میں، اور میں جلدی سے مفتی صاحب کے پاس چلا گیا، قریب ہو کر ان کے کان میں کہہ دیا کہ حضرت یہ دونوں بات کرنی ہے۔ بس وہ جلسہ ہوا اور حضرت جو 1 گھنٹے بولے ہیں جوش کے ساتھ، دونوں چیزوں کے استثناء پر زوردار تقریر فرمائی۔ تو یہ تمام حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے سلسلے میں اگر کوئی تبدیلی کرانا ممکن تھا تو حضرت مفتی صاحب کے ذریعے ممکن ہو سکتا تھا۔ ایک پہلو اور ہے جو حضرت مولانا اظہر شاہ قیصر نے لکھا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہوا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ